السلام علیکم۔ پیام حبیب کے تمام ناظرین کی خدمت میں عید الفطر کی آپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ہم آپ سب کا پیام حبیب میں استقبال بھی کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پیام حبیب کو فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ حضرات کی ہمت افزائی کا بہت شکریہ۔ تو آپ کو ہم پیام حبیب کے تمام ذمہ داران اور تمام ٹیم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے اور عید کی مبارکباد دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، عید کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہماری جانب سے عید مبارک۔ تقبل اللہ لنا ولکم۔ آج 3 مئی 2022 کو عید الفطر منائی گئی اور حیدرآباد کا قدیم اور تاریخی عیدگاہ میر عالم میں الحمدللہ بے شمار ایمان والوں نے، بے شمار مسلمانوں نے الحمدللہ نماز عید ادا کی ہے۔ نماز عید کا منظر آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ انسانی سروں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نماز عید ادا کرنے کے لیے کس طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ الحمدللہ عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ 2 سال سے کووڈ-19 کی پابندیوں اور تحدیدات کی وجوہات کی بنا پر عیدگاہوں میں نمازوں کا سلسلہ بند تھا۔ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ حالات پورے قابو میں ہیں، تو اس سال تمام عیدگاہوں میں اور مساجد کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر، نماز عید الفطر کے لیے کیسے رواں دواں ہیں لوگ، جوش و خروش کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے عبادت کے لیے، نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ تاریخی اور قدیم عیدگاہ میر عالم میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ وہ عیدگاہ ہے جو تاڑبن چوراستے کے پاس ہے، زو پارک کے آگے حیدرآباد میں، بہت ہی مشہور اور قدیم عیدگاہ ہے۔ اور اسی عیدگاہ کے اندر حضرت مولانا حسام الدین فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک خطبہ دیتے رہے، اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سال ہا سال نماز عید الفطر سے پہلے خطبہ دیتے رہے۔ اب اس وقت میں ان کے بیٹے حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عرف جعفر پاشا صاحب الحمدللہ خطاب کرتے ہیں، اور جامعہ نظامیہ کے عالم دین مولانا سیف اللہ صاحب جو وہاں کے پروفیسر استاد ہیں وہ بھی الحمدللہ خطاب فرماتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ قرأت کلام پاک سے نماز عید الفطر سے پہلے کا جو پروگرام ہے قرأت کلام پاک سے شروع ہوا۔ قاری عبد القیوم صاحب نے قرأت کلام پاک پیش کی اور کچھ نعت خواں احباب نے نعت وغیرہ گنگنائے۔ اس کے بعد مولانا سیف اللہ صاحب نے خطاب فرمایا۔ مولانا سیف اللہ صاحب کے خطاب کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلام القدیم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس مرتبہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بیچ میں سامنا چھوڑے، بہت چھوڑ چکے، اب قریب قریب ہونے کا زمانہ آ گیا ہے، پھر بھی احتیاط رکھنے کو اچھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر
रमजान जैसा महीना अता किया और उससे हद तक इंसान फायदा उठाने की तौफीक दी और फिर आज आपको हमको यहाँ पर अपने दरबार के सज्जादे होने की तौफीक की अता फरमाए। सबसे पहले मैं बॉर्डर पे हमारे मुल्क की, हमारे जान माल की हिफाजत करने वाले फौजी और पुलिस जैसे हजरात को, फिर हमारे मुल्क की पुलिस को और खासतौर पे हैदराबाद की पुलिस को, हैदराबाद की पुलिस में खासतौर पर इस एरिया की पुलिस को, इसी तरह बलिया, इलेक्ट्रिसिटी और ये जो नज्म किया गया है शामियाने का, लाउड स्पीकर का, इन सबको सब मैं पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ इसकी अपनी तरफ से। जामिया निजामिया के उलमा, मशाइख, तलबा, इंतजामी कमेटी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। फौजियों का नाम इसलिए दिया, पुलिस वालों का नाम इसलिए दिया, ये बेचारों को काफी नहीं होती। जब देखे जब हमारी हिफाजत पे लगे रखते आमदन मुर्तरे मकसद जो आयत की तिलावत मैंने की है। मौलाना के बाद में मौलाना हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा साहब ने वलवला अंगेज़ खिताब किया और नौजवानों को उभारा। आज के ज़माने के अंदर बेदीनी, दीन बेजारी और औलाद की तरबियत ना होने के नतीजे में हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, उस पर अवामुन्नास को झंझोड़ा और ईद का पैगाम देते हुए कहा कि आपसी इत्तिहाद कायम करें। आप मौलाना जाफ़र साहब के खिताब को मुलाहजा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وسلم وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكر الذاكرون كلما رفع عنه إلى قلوب وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پھر ایک بار عید کے موقع پر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینے جو ہمارے پہ برکتیں نازل فرمائی ہے اور جو ہم کو توفیق عطا فرمایا کہ ہم نے روزے بھی رہے اور پھر تراویح کو بھی ہم نے ماشاءاللہ مساجد میں ادا کیا، اور اس میں ہم نے قرآن پاک کو سنا، اور قرآن پاک کو کسی نے 10 دن میں سنا، کسی نے 20 دن میں سنا، کسی نے 26 رمضان تک جو سوا پارے کے لحاظ سے سنا۔ بہرحال ہر ایک نے اپنے انداز میں قرآن پاک کو سنا۔ اب اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے نماز عید الفطر ادا کی اور اس کے بعد میں عربی زبان میں بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پیش کیے۔ آپ خطیب صاحب کے خطبے کے ایک دو جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں۔ وسندنا ومولانا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد
والعاملين بأحكام الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن يومكم هذا يوم سرور لمن صحت نيته وقبل صيامه وقيامه. يوم فرح وتهان لمن طابت سريرته وحسن في رمضان أخلاقه وكلامه. يوم عفو وإحسان لمن عفى عمن أبى وأحسن إلى من أساء وأصلح بين الأنام. هذا يوم عيد، ولكن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين. هذا يوم الفلاح والنجاح لو كان المسلمون فيه مؤتلفين متحدين. نماز عید الفطر کے بعد لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ آپس میں ملاقات کیے، مصافحہ معانقہ کیے، اور بہت ہی لوگوں کے چہروں پر مسرت کے آثار دوڑ رہے تھے. آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگ مل رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت دنوں کے بعد بچھڑے ہوئے ساتھی ہم سے مل رہے ہیں. اور حقیقت ہے کہ 2 سال سے ہمارا عیدگاہ کو نہ جانا یہ ہمارے دل کے اندر بہت بڑا درد تھا اور تکلیف تھی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہیں جا سک رہے ہیں. بہت تکلیف تھی مسلمانوں کو. آج الحمدللہ مسلمانوں کی وہ تکلیف دور ہوئی اور راحت ہوئی کہ حالات قابو میں ہیں. الحمدللہ کووڈ-19 کی تحدیدات اور اس کے جو پابندیاں تھیں وہ تمام ختم ہو گئی ہیں. الحمدللہ آج دیکھیے آپ لوگ کتنا خوشی کے ساتھ معانقہ کر رہے ہیں. نماز کے بعد جب لوگ واپس ہو رہے تھے تو انسانی سروں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا. دور دور تک تا حد نگاہ منتہائے نظر تک انسانی سروں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا. دائیں طرف، بائیں طرف، سیدھے اور پیچھے جہاں دیکھو وہاں پر لوگ دکھائی دے رہے تھے. سب کے سروں پر ٹوپی اور اکثر سفید کپڑے اور کوئی اور دیگر مختلف رنگ برنگ کے کپڑے ماشاءاللہ پہن کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. وہیں پر محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب ممبر پارلیمنٹ حیدرآباد کے مایہ ناز مقرر مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر لوگوں کا استقبال کیے اور ہر ایک سے آپ مصافحہ کر رہے تھے. بنفس نفیس آپ عوام الناس میں شریک تھے، بغیر کسی سیکیورٹی کے الحمدللہ عوام کے درمیان آپ ٹھہر کر لوگوں کو مبارکباد دے رہے تھے اور مبارکبادی قبول کر رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں جناب محترم اسد الدین اویسی صاحب نے کس طرح تواضع کے ساتھ میں پبلک میں مل گئے. یہ عام لیڈران سے علیحدہ ہے. عام لیڈران اور ممبر آف پارلیمنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اپنے سیکیورٹی کے ساتھ میں ہوتے ہیں، لیکن محترم اسد الدین اویسی صاحب کو آج دیکھا گیا کہ بغیر کسی سیکیورٹی کے پبلک کے درمیان آپ موجود تھے. میر عالم عیدگاہ کے کمان کے باہر کا منظر آپ دیکھیے کس طرح سے لوگ سامنے کا حصہ تاڑبن چوراستہ، نواب صاحب کنٹا، جہانما، کالا پتھر اور ادھر حسن نگر، شیرام پلی، ادھر زو پارک، جدھر دیکھیے ادھر قریب کے تمام محلات میں لوگ اپنی گاڑیاں پارک کر کے نماز پڑھنے کے واسطے آئے ہیں اور ہر گلی میں لوگ موجود تھے. ٹریفک جام تھی، پولیس نے اچھا کنٹرول کیا تھا. بہادر پورے سے ہی ٹریفک کا بہاؤ دوسرے راستے سے منتقل کر دیا گیا تھا. الحمدللہ یہ منظر دیکھ کر ایمانی جذبہ
بھڑک اٹھتا ہے اور ایمانی شعلے کو بڑھانے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ جب سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، تو ایک نورانی منظر دکھتا ہے۔ ایسا ایک کچھ منظر حرمین شریفین میں دکھائی دیتا ہے کہ سارے مسلمان، انگنت مسلمان، ہزاروں لاکھوں مسلمان وہاں رہتے ہیں اور بارگاہ الہی میں سجدہ ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ یہاں پر لاکھوں لوگ یہاں نماز پڑھنے کے واسطے آئے تھے۔ یہ منظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعیت کی ایک مثال ہے، ایک بے نظیر یہ عیدگاہ ہے جہاں پر لاکھوں لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آتے ہیں۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا جو اسلامی حکم ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمان ایک جگہ عیدگاہ میں، مسجد میں نہیں، عیدگاہ میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر نماز ادا کریں، تاکہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور مسلمانوں کی کوانٹیٹی اور تعداد بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ بھی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔